بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تھی ثم المروی تارۃ یخترع الواضع و تارۃ یاخذ من کلام غیرہ کبعض السلف الصالح او قدماء الحکماء او الاسرائیلیات او یاخذ حدیثا ضعیف الاسناد فیرکب له اسنادا صحیحا لیروجہ۔ فرماتے ہیں ثم المرویو، پھر جو مروی ہے، یہ موضوع اصل میں نا وہ اس روز بات غلط فہمی میں آپ سے ہو گئی کہ یہ جو پچھلی عبارت ہے نا حیث لا یقبل شیء من ذلک التعویل، یہ لفظ تعویل ہی ہے۔ موضوع کا جو لفظ ہے وہ مروی سے متعلق ہے۔ ثم الموضوع تارۃ، بات سمجھ گئے یا نہیں؟ ثم المروی نہیں، ثم الموضوع تارۃ۔ یہ موضوع کا تعلق اس سے ہے، یعنی اگلی عبارت سے۔ یواقیت میں علامہ مناوی نے یہاں مروی کی بجائے موضوع لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تارۃ یخترع الواضع ہو، کبھی تو وہ خود وضع کرنے والا جس پر تہمت ہے حدیث وضع کرنے کی، وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے خود حدیث کے الفاظ بناتا ہے۔ وَتَارَةً یَأْخُذُ مِنْ کلام غیرہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے کلام کو حدیث پاک کا لبادہ اڑا دیتا ہے۔ کلام ہوتا ہے کسی اور کا، لیکن اس کو منسوب کر دیتا ہے کس کی طرف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ جس طرح کے کا بعض سلف صالح، جس طرح کے بعض سلف صالحین کے کلام بڑے اچھے ہیں۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ہیں، تو آپ ان کے اقوال پڑھیں نا حلیۃ الاولیاء میں یا سیر و اعلام النبلاء میں۔ سیر کا بھی اصل ماخذ وہی ہے، امام ابو نعیم کے۔ تو بڑے بڑے عجیب و غریب اقوال ہیں ان کے، یعنی انسان کی اصلاح فلاح بھلائی کے لیے۔ تو نیک سلف ہمارے جو ہیں ان کے اقوال کو، اچھے اقوال کو وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ جو مالک بن دینار کا قول ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، اب یہ حدیث نہیں ہے، قول ہے کس کا؟ مالک بن دینار کا، مگر وضاع نے اس کو کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بنا دیا۔ اس کے بارے میں دو ہی قول ہیں، ایک تو مالک بن دینار کا یہ قول ہے، اور دوسرا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، حب الدنیا راس کل خطیۃ۔ حب الدنیا راس کل خطیۃ۔ اسی طرح دیکھیے یہ قول ہے کسی کا، مگر حدیث بنا دیا گیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ من عرف نفسہ فقد عرف، یہ کسی نیک سلف کا قول ہے، اس کو حدیث بنا دیا گیا۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں بہت چلتی پھرتی کالجوں سکولوں میں، بلکہ بعض کالجوں میں یہ روایت بھی چلی آتی ہے، القاسب و حبیب اللہ، القاسب و حبیب اللہ۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حدیث مستفی نہیں ہے، حدیث مستفی نہیں۔ اطلب العلم من اللحد الی المہد، یا اطلب العلم ولو کان بالصین۔ اب یہ روایتیں جتنی بھی ہیں اس نوعیت کی، یہ ہیں اصل میں سلف کے اقوال، لیکن وضاعین نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی۔ اور کہنے کا مقصد یہ تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ یہ سلف کے اچھے اقوال علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور یہ بات نقل کی ہے علامہ سیوطی نے ذیل الموضوعات میں۔
وہ کہتے ہیں کہ ہر اچھی بات لازم نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہو. آپ کی یہ ہر بات اچھی ہے، آپ کی ہر بات، ہر عمل اچھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر اچھی بات آپ نے کہہ دی ہو اور اس کو ہم منسوب کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں، یہ نہیں ہو، یہ طریقہ نہیں صحیح، یہ غلط ہے. یہ وضاعین کا وضع کرنے کا طریقہ ہے، لوگوں کو گرویدہ بنانے کا. او قدماء الحکما، یا پہلے جو حکیم ارسطو ہے یا اسی طرح دوسرے حکماء گزرے ہیں، ان کے اقوال، جس طرح کہ معروف المیدہ تو بیت کل دائن، المیدہ بیت کل دائن، یہ جو ہے نا یہ سارے بیماریوں کی جڑ ہے. یہ قول ہے اصل میں حکماء کا. مزید تفصیل دیکھنی ہو تو مقاصد الحسنہ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ کس کا قول ہے اور یہ اس کے بارے میں باقی آراء کیا ہے. اسی طرح اول اسرائیلیات یا اسرائیلی اقوال ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بلکہ احادیث میں بھی اسی طرح، یہ حدیث میں اس طرح واقعات موجود ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایت. تو او یا خود حدیثاً ضعیف الاسناد، یا وہ وضع جو ہے نا وہ ضعیف حدیث ہے نا، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ ذات شریف کیا کرتی ہے، فیرقب له اسنادا صحیحا، تو وہ اس کی طرف اس کے ساتھ ملا دیتی ہے صحیح حدیث سند. صحیح حدیث سند اس متن کے ساتھ جس کا متن وضاعین یا ضعفاء سے یا متروکین سے ہیں مروی ہے. یہ حضرت صاحب ایک صحیح سند سے، یہی وجہ ہے کہ آپ میزان دیکھیں یا موضوعات کی کتابیں دیکھیں تو اس میں آپ کو کئی روایتیں ایسی ملیں گی، وہ کہیں گے کہ اس کی سند صحیح ہے لیکن روایت ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے. کیوں منکر ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی یہ سند جو ہے نا وہ ذکر کرنے میں فلاں آدمی سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کا تعلق، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے، گویا کہ متن کے ساتھ نہیں، سند کے ساتھ نہیں. اور یہ کام کہتے ہیں، یہ واقعیت میں لکھا ہے کہ یہ کام ابن دہیہ کیا کرتے تھے. ابن دہیہ کلبی ہے نا، ہاں، وہ جس نے میلاد پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی بادشاہ کی تصدیق اور تائید کے لیے. تو یہ واقعیت میں لکھا ہے کہ یہ کام ابن دہیہ کرتا تھا. ابن دہیہ عالم، محدث تھا، عالم تھا، بہت بڑا فاضل آدمی تھا، لیکن وضع کی تہمت بھی اس پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں والحامل للواضع علی الوضع، کہ یہ واضح کرنے والوں کو کون سی چیز ہے جو اس کو وضع حدیث پر آمادہ کرتی ہے. والحامل للواضع علی الوضع، وضع حدیث پر آمادہ کرنا کون کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جو وضع حدیث کرنے والے کو وضع حدیث پر کیا ہے، آمادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مختلف ہیں. یا تو یہ اما عدم الدین، عدم الدین، دین اس کا صحیح نہیں، دین میں پختہ نہیں ہے، جس طرح کے زنادقہ ہیں، زندیق لوگ. یہ زندیق لوگ یہ ہیں کہ ظاہر سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور اندر جو ہے نا وہ منافقوں کی طرح کیا ہے، کفر بھرا ہوا ہوتا ہے. یا یہ کہ دین پر بسا اوقات عمل کرتے ہیں استخفافاً،
ہاں اس کی استخفاف کے لیے، استخفاف کے لیے. اور یہ کام کیا کرتا تھا، اللہ معاف فرمائے زندیق، عبد الکریم بن ابی الاوجاع. یہ بڑا ملحد آدمی تھا، اور اس کو محمد بن سلیمان امیر بصرہ نے قتل کیا تھا. اور یہ کہتا تھا کہ میں نے 4,000 احادیث جو ہے نا وہ وضع کی ہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتی ہیں. لقد وضعت فیکم 4,000 احادیث احرم فیہ الحلال وأحل الحرام. ہو گیا جی. او غلبۃ الجہل کا بعض المتعبدین، ہاں کہتے ہیں کہ یا جہالت کے غلبے کی وجہ سے، جیسے کہ بعض نیک آدمیوں نے، متعبدین عبادت گزاروں نے احادیث وضع کی ہیں لوگوں کو عمل پر آمادہ کرنے کے لیے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق وابستہ کرنے کے لیے. انہوں نے فضائل اعمال میں احادیث وضع کی، جس طرح کہ ابی داود نخی ہے، ابو بشر احمد بن محمد مروزی ہے، بلکہ امام یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں ما رأیت الصالحین اقذب منہم فی الحدیث. سب سے زیادہ میں نے جن کو پایا ہے نا حدیث میں جھوٹ بولنے والا، وہ نیکوں کو ہی پایا. بلکہ ایک جگہ تذکرۃ الحفاظ میں ایک جگہ ہے کہ جس سند میں یہ زاہد مل جائے نا، اس سند کو ایک یعنی نقطہ اعتراض سمجھو. جہاں صوفی بیان کرنے والا ہو نا جس روایت کو، وہ سمجھو کہ اس میں کوئی نہ کوئی گھپلہ ہے. یہ بات تذکرہ میں بھی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاطلاق یہ بات کہی. ہاں وہ صوفی اس اعتبار سے ہے کہ بس ہو کرتا ہے، بس یہی اعتبار ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں. کہتے ہیں او فرط العصبیت، یا انتہائی عصبیت، عصبیت میں افراط اور عصبیت میں حد سے تجاوز، جیسے کہ قباض المقلدین، جیسے کہ بعض مقلدین نے کیا. مامون بن احمد سے کہا گیا کہ الا تری ان الشافعی ومن تابعہ بخراسان. وہ خراسان تو یہاں حنفی فقہ کا راج تھا، لیکن اب تم دیکھ رہے ہو کہ امام شافعی کا رجحان بھی، لوگوں کا امام شافعی کی طرف بھی رجحان ہو رہا ہے. تو اس نے کہا حدثنا احمد بن عبداللہ قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں فی امتی یقال له محمد بن ادریس اضر علی امتی من ابلیس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس نے کہا وہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس سے بھی زیادہ نقصان پہنچائے گا میرے دین کو کون؟ محمد بن ادریس. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ اکبر. اور وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حنیفہ وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي. اور میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، اور وہ میری امت کا کیا ہوگا؟ چراغ ہوگا، سراج ہوگا. یہ مامون بن احمد نے جناب یہ حدیث بنا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں اور اتباع ہوا بعض الرؤساء، یا بعض رؤساء کی کہنا چاہیے کہ ان کی آؤ بھگت، ان کی ہمنوائی، ان کی خوشامد کے لیے ان کی خواہش کے مطابق حدیث کو وضع کر دینا. جس طرح وہ پہلے آپ کے سامنے مامون کے دربار میں وہ ایک نے حدیث وضع کاری دی تھی کہ لا
کیسے لفظ ہیں؟ ہاں وہ اس میں ہے نا کہ لا سبق الا فی نصر او خف او حافر او جناح، کیونکہ وہ کبوتر اڑا رہے تھے، انہوں نے کہا چلو جی یہ بھی ثواب ان کو ملنا چاہیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تابعداری کر رہے ہیں. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. او اول اغراب لقصد الاشتہار، کہتے ہیں یا وہ ایسی روایتیں غریب سند سے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی شہرت ہو اور طلباء جو ہے نا وہ ان کا میلان ان کی طرف ہو. فلاں حضرت صاحب تو بڑی نادر روایتیں، غریب روایتیں پیش کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک مقصد رہا ہے وزائین کا. اللہ اکبر. کل ذالک حرام باجماع من یعتد بہ، کہتے ہیں یہ سارے کارستانیاں جتنی بھی جن اغراض کی وجہ سے کی ہو، وہ صلحاء نے کی ہوں، وہ فقہاء نے کی ہوں، وہ کیا کہنا چاہیے کہ عمراء کی ٹی سی کرتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے ہو، یا اسی طرح زنادقہ کا یہ عمل و کردار ہو. فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا جو بھی ہے بالاجماع حرام. یہ جو ہمارے صلحاء ہیں وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو حدیث کو وضع نہیں ہم نے کیا، ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کے لیے یہ کرتے ہیں. جیسے آگے آئے گا وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ من کاذب علیہ متعمدن، ہم من کاذب علیہ متعمدن کے مرتکب نہیں ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی حمایت میں، آپ کی حمایت میں، آپ کے دین کی حمایت میں یہ کام کرتے. یہ بھی عذر گناہ بدترت گناہ، یہ بھی عذر گناہ. یہ صوفیوں کا گناہ ہے نا، پہلے تو یہ گناہ کیا پھر یہ عذر یعنی انہوں نے بنایا. آگے آئے گی شاید بعد ہی. وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْكَرَامِيَّةِ. ترغیب کے اندر کوئی حرج نہیں جی، حدیث وضع کر کے تاکہ لوگ عمل تے کرن نہ. تسی جدوں بھی جاندے ہو ابھی ضعیف ہے، ابھی ضعیف ہے، ابھی عمل کیڑے تے کریے. ہاں اللہ اکبر. تو ان حضرات نے کیا کہا جی کہ ترغیب و ترہیب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہوا کذب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ممانت علی النبی ہے، من کاذب علی النبی، من کاذب علیہ. سمجھے یا نہیں؟ اور یہ بات آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو النقط میں دیکھیں یا فتح الباری میں دیکھیں. نقط کا صفحہ نمبر 852 سے 856 جلد 2، اور فتح الباری کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 اور 200. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیے من کاذب علیہ متعمدن لیضل الناس، کہ ہم تو گمراہ نہیں کرنا چاہتے نا، ہم تو نیکی پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں. مذمت جو ہے وہ ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. ہم تو گمراہی کی طرف لے ہی نہیں جاتے ان کو، ہم تو ان کو عمل کی طرف لے آتے ہیں. دیکھیے شیطان نے کیسے سبق دیے ہیں ان کو. اللہ. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا من کاذب علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا تھا کہ یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہیں، یہ دیوانے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ ہیں جہنمی. من کاذب علیہ متعمدن، جو مجھے جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، قصدن کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ مجھ پر جھوٹ ہے، اور یہ آدمی اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم. یعنی اس حدیث کی 2 تعویلیں گویا کہ کی ہیں انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں، آپ کے لیے، آپ کی دین کی حمایت کے لیے ہم یہ
خدمت سر انجام دیتے ہیں وضع حدیث کی. ہم کو مجرم تھوڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم تو لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ نیک عمل کرو, قرآن مجید پڑھو, نوافل پڑھو, ذکر و اذکار کرو. اللہ, ساری رات صوفی ساری رات جو ہے نا, یا رات کا اکثر حصہ وہ سر دھنتا رہتا ہے, نماز پڑھتا نہیں جماعت کے ساتھ صبح کی, حالانکہ صبح کی نماز ساری رات کی عبادت کے مترادف ہے, مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا. عذر ہے, علیحدہ مسئلہ ہے, ورنہ ساری رات کی عبادت سے جو صبح کی نماز اور جماعت سے محروم کر دے, وہ ساری رات کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے, جو صبح کی نماز کو اس طرح محروم ہو جاتا ہے. وہ نفلی عبادات دیکھیے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات فرمائی ہے وہ حدیث ولی میں, کہ سب سے زیادہ تقرب کس کی ادائیگی میں ہے؟ مفترضت علیہ, جو میں نے اس پر فرض کیا ہے. اس کے بعد ہے لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل, یہ اس کے بعد. اور وہ نوافل صرف نماز نہیں ہے, نماز ہی نہیں ہے, وہ نوافل صرف زکوٰۃ ہی نہیں, اپنے ذکر اذکار ہی نہیں ہے, بلکہ جتنے مستحبات ہیں, جتنے نوافل ہیں, نفلی عبادتیں ہیں, نفلی حج ہے, نفلی عمرہ ہے, نفلی صدقہ ہے, نفلی نماز ہے, نفلی ذکر و اذکار ہے, یہ سب اس میں شامل. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نوافل کا اہتمام صرف نفلی نماز پر نہیں, ذکر اذکار پر بھی ہے, نفلی صدقے پر بھی ہے, نفلی حج و عمرے پر بھی ہے, باقی جتنی چیزیں نفل میں آتی ہیں, زائد میں آتی ہیں, وہ تمام کو یہ حدیث شامل. لیکن نفل کا اہتمام کر کے فرض سے کہنا چاہیے کہ محروم رہنا, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. بلکہ حافظ ابن قیم نے بھی اور حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں سے یا گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ وہ ادنا کی طرف مشغول رکھتا ہے اور اعلیٰ چھڑا دیتا ہے. ادنا کی طرف کیا کرتا ہے؟ مشغول کر دیتا ہے, تاکہ اعلیٰ ثواب سے یہ محروم رہے, بڑے ثواب سے, بڑے اجر سے یہ محروم رہے. شیطان کی بھی بڑی بڑی چالیں ہیں نا گمراہ کرنے کی. یہ بات انہوں نے حافظ ابن قیم نے تفسیر معوذتین میں بھی کہی ہے, تفسیر ہے نا ان کی معوذتین, اس میں بھی, اور وہ دوسری کتاب کون سی ہے 2 جلدوں میں, اغاثۃ اللافان میں, وہ خطا من فاعل کہتے ہیں جس نے یہ کیا ہے وہ یہ خطا ہی خطا ہے. ناشان جہل, یہ خالص جہل پر مبنی ہے. لأن الترغیب والترہیب من جملۃ الاحکام الشرعیہ, وہی بات میں کہتا ہوں, کیونکہ ترغیب بھی من جملہ کیا ہے؟ اب فی الجملہ احکام شرعیہ میں سے ہے. واتفقوا علی ان تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر, اور تمام سلف اس بات پر متفق ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولنا یا جھوٹی روایت جو ہے نا وہ کرنا, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بلکہ وبالغ ابو محمد الجوینی فکفر من تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بہت مبالغہ کیا ہے ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی تعمداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے. ہاں جی, وہ کافر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بارے میں حافظ کہتے ہیں وہ بالغ واتفقوا
لیکن امام الحرمین کے جو بیٹے ہیں نا ابو محمد جوینی کے جو بیٹے ہیں امام الحرمین، انہوں نے باپ کی مخالفت کی، انہوں نے باپ کی مخالفت کی۔ وہ کہتے ہیں کافر خارج از ملت نہیں ہوتا، کفر ہے لیکن خارج از ملت نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ اور یہ تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلی جلد فتح الباری کی صفحہ 202 میں، صفحہ 202 میں، اور اسی طرح اسی حدیث کی شرح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ اللہ واتفقوا علی تحریم روایت الموضوع الا مقرونا ببیانہ، اور اس پر بھی ائمہ کا اتفاق ہے کہ موضوع روایت جو ہے نا اس کو بیان کرنا حرام ہے، ہاں الا مقرونا ببیانہ، الا یہ کہ اس کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ یہ حدیث کیا ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین اخرجہ مسلم۔ والقسم الثانی من اقسام المردود، یہ آگے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اللہ پاک نے چاہا۔